سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اور ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، اور اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے، اور میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، تو پھر کیا تمنا ہے، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، اور مدحت شاہ کونو مکان کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، مدحت شاہ کونو مکان کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہم کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ یہ نعت ذاتی اور میرے دل سے بہت قریب ہے، اور کیا کہنے اس کا جو مقطع ہے، کیا کہنے، مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو، نعت پڑھنے کو، میں تو کہوں گا نعت سننے کو خون جگر چاہیے۔ یہ الگ ایک معاملات ہیں، یہ ظاہر ہے جس طرح ہم نے جج صاحبان سے بھی ہمیشہ یہ سنا کہ ظاہر ہے یہاں پر جو بھی ہمارے پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں
ظاہر سی بات ہے جتنی بہترین پریزنٹیشن ہو، اس لیے کہ اس مقام پہ اس در پہ حاضری ہے تو بیسٹ پریزنٹیشن ہونی چاہیے، سر کے اعتبار سے، اسکیل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. لیکن وہاں معاملات کچھ اور ہیں، عشق، خلوص، پیار، محبت. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان صلاحیتوں سے، خاص طور پہ وہاں جو معاملات زیادہ میٹر کرتے ہیں نعت کے عنوان سے، ہم سب کو اسے مالا مال کریں انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیزن 10 جاری الحمدللہ، اور آپ سب اب فارمیٹس اور سب سے بھی آگاہ ہیں. میں صرف کوئکلی دہرا دیتا ہوں. پہلے سیگمنٹ میں چار اور ثنا خواں ایک کے بعد دیگر آئیں گے، ایک نعت کا ایک شعر پڑھیں گے. دوسرے سیگمنٹ میں ایک نعت کا یہاں سے آغاز کیا جائے گا، 2 لائنز پڑھی جائیں گی، جس لفظ پہ ختم ہوگا اس سے اگلا ثنا خواں آغاز کرے گا، اور یہی سلسلہ چاروں ثنا خوانوں تک چلے گا. تیسرے سیگمنٹ میں جج صاحبان کلام کا آغاز کریں گے، اس کا انترا پڑھنا ہوگا ہمارے نعت خواں حضرات کو. ہمارے مستقل جج صاحبان میں جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب تشریف فرمائیں، ایک بار پھر بہت شکریہ، بہت نوازش. جناب سید زبیب مسعود صاحب تشریف فرمائیں، بہت نوازش، بہت شکریہ. اور مہمان جج صاحبان میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب سرور حسین نقشبندی صاحب، بہت نوازش، خوش آمدید. اور جناب محمد افضل نوشاہی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ. بغیر کسی مزید گفتگو کے آج کے پہلے ثنا خواں اسامہ رحمان ہیں، تشریف لائے ہیں اٹک سے. آئیے گا. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے جناب. اسامہ رحمان اٹک سے ان کا تعلق ہے، اور اچھی کوشش کی ہے، اور ایوریج میں کہوں گا اٹک جو ہے وہ ہمارے بہت اچھے پڑھنے والے ثنا خوان وہاں پہ موجود ہیں، بلکہ مرحبا یا مصطفیٰ کے ونرز جو ہیں وہ میرا خیال 2-3 سال وہاں سے ہمارے آئے ہیں. اچھا اچھا. اور اگر ایز کمپیئر ٹو
प्लेस कहा जाए तो, लेकिन बहरहाल एवरेज आप जितना अच्छा पढ़ सकते थे आपने भरपूर कोशिश की, ठीक। बाकी भी निशानदेही कर दी जाती है। सही। क़िबला रूफी साहब? जी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, नोट्स इनके कहीं कहीं कमज़ोर लगे हैं कच्चे हैं। सुर से। हाँ जी। और माइक का इस्तेमाल जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि माइक को एक ख़ास डिस्टेंस पे रख के पढ़ना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ और ख़ूबसूरत लगे। बहुत करीब करके आपने पढ़ा है। और मॉड्यूलेशन की आपको ज़रूरत है। आप वो मैं आपसे बाद में मिले, मैं आपको बताऊंगा। मॉड्यूलेशन एक लंबा लेक्चर है इसके बारे में, ठीक कि ठीक। आप थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए ज़्यादा ज़ोर लगा के आप पढ़ रहे थे, थोड़ा राइट। सा सॉफ्ट होके पढ़ें तो और ज़्यादा अच्छा तासुर मिल सकता था। सही। ज़रीब भाई? उसामा रहमान की आवाज़ तो अच्छी है, लेकिन जितनी अच्छी आवाज़ है उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए था, सॉफ्टनेस से पढ़ना चाहिए था। माइक बिल्कुल आपने मतलब मुंह के साथ लगाए रखा, और फिर आपने हर दफ़ा जो कहा ना, बने हैं दोनों जहां शाहे दो सरा के लिए, सना के लिए, हैं तड़प रहा हूँ, किस तरह था, मदीने की हवा के लिए। तो हवा, सना, गदा, ये हर दफ़ा बेसुरा आया। आपको मैं थोड़ा सा कह के बता देता हूँ। बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा, ये फेड आउट ऐसे करना चाहिए था, के लिए। ठीक है जनाब? माशाल्लाह एक एवरेज ओपिनियन तो सामने आ गई सॉफ्टनेस के हवाले से। आवाज़ आपकी माशाल्लाह जानदार है और ग्राम बड़ा अच्छा है, लेकिन जिस तरह नात शुरू करने से पहले और नात ख़त्म करने तक फेड इन और फेड आउट होते हैं, इसी तरह नात के दौरान भी फेड इन और फेड आउट होते हैं। अगर उनका ख्याल रखा जाए तो सॉफ्टपन उसमें फिर आ जाता है। अच्छा, आपके पढ़ने में जो मैंने चीज़ महसूस की है, आप सख्ती अल्फाज के अंदर है, सख्ती, सॉफ्टनेस नहीं है। तो फिर ओवरऑल जो है ना एक सख्ती की शक्ल सामने आई। बहरहाल ओवरऑल आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ा है। विश यू गुड लक। राइट, थैंक यू उसामा। लाहौर के ही हैं हमारे अगले सना खां, मोहम्मद बिलाल भट्ट साहब। आइए भट्ट साहब। तजल्लियात का गुलजार मस्जिदे नबवी, जमालियात का शाहकार
مسجد نبوی. افضل بھائی جی. ہاں جی ماشاءاللہ محمد بلال بٹ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی, پر تاثیر ہے, درد والی آواز ہے, اور خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے مائک کا بڑا اچھا استعمال کیا, اور آپ کی باڈی لینگویج بڑی اچھی تھی. یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. وش یو گڈ لک. نبی بھائی. محمد بلال بٹ کی آواز اچھی ہے ماشاءاللہ, اور جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا ڈوب کے پڑھا اس نے. ہاں بہت اچھا پڑھا اور اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن آپ اس سے بھی زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں. سر. جی بلال بٹ صاحب ماشاءاللہ, بلال صاحب نے بہت اچھا پڑھا جی. میں اتنا ہی کہتا ہوں. حالانکہ یہ ڈسٹرب تھے زیادہ ایکو کی وجہ جی سے, جی ہاں. بٹ ہی پرفارمڈ ویل. سر بہت اچھے. سر. جو بات تھی وہ کر دی گئی ہے, اور جو ڈسٹربنس تھی اس کے باوجود بھی بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا. اور یہ جو بالکل آپ دیکھ لیں کہ جو پہلے ہمارے پارٹیسپینٹ پڑھ کے گئے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کرے تھے, سافٹنیس نہیں تھی آواز میں. صحیح ہے. اور یہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ سخت الفاظ کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے اور سافٹنیس کیسی ہوتی ہے. تو یہ دونوں کا کمبینیشن اس میں نظر آیا. بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ پڑھا. اوورآل آپ کی پرفارمنس ماشاءاللہ بہت اچھی. شکریہ شکریہ. تو ہمارے تیسرے ثنا خان سندھ سے ہیں, حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں, جناب محمد اعظم چشتی. آئیے گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. جناب زبیب بھائی. جی محمد اعظم چشتی کی آواز بہت اچھی ہے, اور بڑی عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, چاہت کے ساتھ پڑھ رہے تھے, اور وہ نظر بھی آ رہا تھا. ابتدا میں محمد اعظم آپ نے حشر لفظ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, حشر, حشر میں خود, آخر میں جب پڑھا تو اس وقت ٹھیک پڑھا تھا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. روفی صاحب. جی اعظم چشتی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اور ویلکم کرتے ہیں. آپ اتنی دور سے حیدرآباد سے آئے ہیں, تو
قدموں کا کاف جو ہے قاف آپ اچھی طرح نہیں بول پائے. حشر کا تو زبیب صاحب نے بتا دیا. اوور آل تھوڑی سی اور محنت کریں. جس اتنے بڑے کمپٹیشن میں ہیں نا آپ, اس کے حساب سے تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے. بہرحال اچھا آپ نے نبھایا ہے. سرور بھائی. جی اس بار مجھے لگتا ہے کہ حیدرآباد جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے. ہاں اچھا. اور پہلے بھی ایک کمپٹیشن میں حیدرآباد نے ون کیا ہے ہمارے ایک ایپیسوڈ میں. اور اعظم چشتی صاحب کی بھی جو تیاری لگ رہی ہے وہ بہت بھرپور لگ رہی ہے, آگے جانے والی تیاری لگ رہی ہے. اور یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے کہ ابھی یہ جو پہلے بچے نے پڑھا ہے اس کی آواز میں تھوڑی سختی تھی, صحیح ہے, بلال صاحب نے پڑھا ہے اس میں سافٹنس تھی, اور یہ ان دونوں کا امتزاج تھا, حسین امتزاج. حسین امتزاج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. جی تو یہ اس لیے بہت اچھا لگا ہے, اوپر والی آوازیں بھی اور اس کا آغاز کرنا, جہاں پہ جس آواز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری طرح سے ماشاءاللہ اس نے لگائی ہے. ماشاءاللہ. زبردست. جناب قبلہ. ماشاءاللہ محمد اعظم چشتی نے خوبصورت پڑھا ہے, اور ججز کے انالیسس کے مطابق بات سامنے آ گئی کہ ایک امتزاج تھا اس میں. اس میں یہ کہ سٹارٹ میں آپ نے تھوڑا لٹکا کے شروع کیا, اس میں پھر وہ پنچ نہیں آتا, اور جیسے آپ نے انترا لیا تو پراپر پنچنگ سامنے آئی. اور اس میں بس تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا ہے, جیسے آپ نے قدموں کا لفظ بولا ہے نا, تو اس میں اظہار آپ نے زیادہ کر دیا, وہاں سختی آ گئی تھی. لیکن اوورآل آپ کا امپیکٹ خوبصورت ہے. وش یو گڈ لک. تھینک یو, بہت شکریہ. آخری ثنا خان کو بلاتے ہیں پہلے راؤنڈ کے. واہ کینٹ سے آپ کا تعلق ہے. اسامہ راشد آئیے. ایسے خوشبو سے لدی باد بہاری گزری, ایسے خوشبو سے لدی باد بہاری گزری, جیسے سرکار دو عالم کی سواری گزری, ایسے خوشبو سے لدی. آج کی رات بھی سونا میرا بیکار گیا, آج کی رات بھی سونا میرا بیکار گیا, آج کی رات بھی دیدار سے آری گزری, آج کی رات بھی دیدار سے آری گزری.
خوشبو سے لدی. جناب پہلے راؤنڈ کے آخری شناخت ہیں اسامہ ارشد. واہ کینٹ سے تعلق ہے اسامہ ارشد کا. جی روفی صاحب. جب پنڈی کا کو نعت خان ہو، اٹک کا ہو، ہری پور کا واہ کا، تو ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا بڑھ جاتی ہیں کہ منظور القونین صاحب کے شہر سے آئے ہیں، واہ کینٹ سے آیا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. جو آپ کے جہاں بھی آپ نے لفظ گزری کہا ہے نا آخر میں اینڈ پہ، وہاں آپ کا سانس ختم ہو جاتا تھا. پورے پراپرلی آپ اس کا فیڈ آؤٹ نہیں کرتے رہے، اور انترے میں بھی آپ کے ایک دو دفعہ نوٹس جو ہیں کمزور لگے ہیں. اوور آل ایک آپ نے اچھی کوشش کی ہے، مگر اور محنت کریں. اللہ کرے آپ یہاں سے نکلیں، مگر آگے آپ کو بہت زیادہ اور زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. انشاءاللہ. جناب سرور بھائی. جی ہر ایپیسوڈ میں ایک پریشر ٹیکر ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے جو اسامہ ارشد ہیں ان کے پڑھنے سے جو ان کی کانشیسنیس تھی، اور جو ہر ایک جگہ پہ آواز پہ بہت بڑے دھیان سے لگ رہا تھا کہ پورا پریشر جو ہے وہ انہوں نے اپنی پڑھائی کے اوپر، باڈی کے اوپر لیا ہوا ہے. تو اوورآل ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے، اور بیسٹ آف لک. صحیح سبھی بھائی. اسامہ ارشد آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے. سانس اب نہ جانے کیوں آپ کی پوری نہیں تھی ہو رہی، گزری بہت مشکل سے آ رہا تھا. لفظوں کی تقسیم کر لیا کریں نا، ایک سانس میں جتنے آپ لفظ آسانی سے کہہ سکیں اتنے کہہ لیں، ٹھیک ہے. اور یہ کلام کوثر علی کوثر فیصل آباد سے، اس کلام کا مقطع ہے کہ کوثر کو بڑا اچھا انہوں نے استعمال کیا کہ شہ کوثر کی قسم تو ہی یہ جبریل بتا، ان کی محفل میں کبھی نعت ہماری گزری. واہ 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 کیا کہنا ہے. تو واہ 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 آپ نے کوشش بہت اچھی کی، کیا کہنا ہے. لیکن مزید کوشش کی ضرورت ہے. جی میرے مطابق اسامہ ارشد نے، آپ نے جب سٹارٹ کیا ہے تو بڑا لٹکا کے کیا ہے، اور بار بار ایک جو بات سامنے آئی ہے نا، سانس پورا نہیں ہو رہا، شاید اس کی وجہ یہی ہے. تھوڑا سا ٹیمپو تیز رکھتے تو یہ پرابلم آپ کا نہ سامنے آتا. اور پڑھنے کے دوران آپ نے جب آغاز میں لفظ خوشبو، اس میں آپ نے 2 بار اس کو ریپیٹ بھی کیا، جگہ کہنی چاہی، تو خوشبو میں سے خوشبو نہیں آئی. مطلب یہ ہے کہ الفاظ کو جو معنی ہوتا ہے، آپ کی سر، آپ کے الفاظ وہ ٹرانسلیٹ کریں. اچھا اس میں دیکھیں آپ نے باد بہاری گزری جب کہا، آپ نے جیسے طے تو لفظ پڑھا جاتا ہے ویسے کہہ دیا. اور اسی طرح آج کی رات پہ آپ بالکل بے سرے ہوئے. کوشش آپ کر رہے تھے، اللہ کریم آپ کو کامیابی دے. رائٹ. بہت شکریہ. پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہوا. دوسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید. ہمارا دوسرا راؤنڈ عنوان سخن در سخن. ایک نعت کا یہاں سے آغاز کیا جائے گا، جس لفظ پہ ختم ہوگا دوسرے ثناخواں وہاں سے آغاز کریں گے، جس لفظ پہ ختم کریں گے وہاں سے تیسرے ثناخواں شروع کریں گے. بے شک اگر پچھلے ثناخواں نے غلط لفظ سے بھی آغاز کیا ہے تو اگلے ثناخواں نے رکنا نہیں ہے، وہ ججز نشاندہی کر دیں گے کہ غلط آغاز ہوا ہے. لیکن آپ نے پچھلے نعت خواں نے جس لفظ پہ ختم کیا ہے وہیں سے آغاز کر رہے ہیں. 2 لائنز پڑھنی ہے وداؤٹ ریپیٹیشن، اور 10 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس. انشاءاللہ اسامہ ارشد سے شروع کریں گے، پھر اعظم، بلال اور پھر اسامہ رحمان. انشاءاللہ میں آغاز کرتا ہوں. مولا 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 میرے مولا، مولا 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 مولا، دراڑے دراڑے ہیں ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا. الف. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا
دیدار بنایا ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے یوں منور ہے یہ دل غارے ہیرا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے یوں رائٹ جناب، کامنٹس لے لیتے ہیں. سرور بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. جی میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بچے ماشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن کا موقع ہی نہیں بالکل مل رہا اور پہلے سیکنڈ پہ ہی ماشاءاللہ اٹھا رہے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے. ایک خوش آئند ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان کو مطالعے کی عادت جو ہے وہ ہونی چاہیے. صحیح. تو بہت اچھا جو سیگمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ سب نے پوری کی اور باقی جو پڑھت کے نمبر ہیں وہ انشاءاللہ. صحیح صحیح. رفیع صاحب. سبھی نے اچھا پڑھا مگر ان میں سب سے زیادہ اچھا بلال صاحب نے، میرا گورا بلال، اس نے سب سے اچھا پڑھا ہے. ہاں اور باقی جو ٹاسک تھا وہ تو سب نے پورا کیا. صحیح. باقی تینوں بچوں نے ایک جیسا ہی پڑھا ہے. ٹھیک ٹھیک. جی سب نے اچھا پڑھا. چونکہ اس راؤنڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا کہ مصرع دہرانا نہیں ہے. ہاں جی 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 میں نے کہا بھی تھا تو بات. اعظم چشتی آپ نے دہرائے مصرے، تو یوں منور آپ نے لفظ بھی پورا نہیں کیا اور آپ نے سمجھا کہ بس میری ڈیوٹی ختم ہے. اسے بڑے سلیقے کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں اور میری نظر میں ٹھیک رہے. بلال جو ہیں انہوں نے اور اسامہ ان دونوں نے باقی دونوں دوستوں سے بہتر پڑھا. رائٹ. ٹھیک ٹھیک. سر اس سیگمنٹ کی ریکوائرمنٹ تو آپ سب نے پوری کر لی، لیکن الحمدللہ ایک ایک سے ہے بڑھ کر. لیکن میں اسامہ رحمان کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ آپ کو اللہ کریم نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. ویسے آپ کی جو فزیک ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ بتاتی نہیں ہے کہ آپ کی آواز اس طرح کی کھلی آواز ہوگی اور اتنا بیس ہوگا اس کے اندر. سبحان اللہ. اور محنت کریں. آپ یقین کریں کہ جیسی آپ کی آواز ہے
اگر آپ نے محنت کی ہوتی ایکسرسائز کی ہوتی ریاض کیا ہوتا باقاعدہ تو آج کمپیریٹیولی تینوں سے ٹاپ پہ آپ ہوتے. بہت شکریہ. فیصلہ کن راؤنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید. آخری راؤنڈ سنگ سنگ نعت رنگ. جج صاحبان نعت کا آغاز کریں گے اور نعت کا شعر یہاں سے پڑھا جائے گا. بلال بٹ میرے ساتھ ہیں اور افضل بھائی کلام کا آغاز کریں گے. بسم اللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میری جان و دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میری جان و دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے
سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں نام محمد کے میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. آپ ہی کامنٹس کا آغاز کیجیے سر. اسامہ نے جو اپنا سر یاد کیا ہوا تھا اسی پہ پڑھا ہے، اور جو میں نے سر دیا اس کو پوری طرح سے وہ پکڑ نہیں پائے، اور باقی اوورال باقی جو تینوں ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا. حفیظہ یہ اسامہ رحمان صاحب کے علاوہ سب نے صحیح پڑھا ہے اور صحیح اٹھایا جس کو کہنا چاہیے انترا. اس میں بلال بٹ صاحب نے بہت اچھا جو ہے نا اس کو پڑھا بھی بہت خوبصورت ہے. اللہ مزد فزد. اللہ جی سر. اسامہ رحمان کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بیٹا اللہ کریم نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے جس کا شاید آپ کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سے آپ نے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہو، لیکن اس سے کہیں اچھا آپ پڑھ سکتے ہو تب جب آپ محنت کرو گے. ٹھیک ہے، آپ نے سر نہیں پکڑا جو سرور بھائی نے بتایا تھا، باقی تینوں نے سر تو پکڑ لیا، اور لیکن ہمارے جو بلال بھائی ہیں انہوں نے بہت فیل کے ساتھ پڑھا، بہت فیلنگ کے ساتھ. تو آپ نے بھی اچھا پڑھا. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. صحیح. اسامہ رحمان مجھے اس بات پر بڑا افسوس رہے گا، میں آغاز سے ہی آپ کی آواز سے بڑا متاثر ہوا، لیکن بار بار یہ بات میں بھی شاہ جی سے کرتا رہا کہ پتہ نہیں یہ پریکٹس کیوں نہیں کر کے آئے. مرحبا یا مصطفیٰ ایک ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے بیٹے. چلیں وش یو گڈ لک. بہرحال اس سیگمنٹ کے اندر باقی ہمارے تین دوستوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا، اسکیل کو پکڑا، لیکن میرا ووٹ اس سیگمنٹ میں اعظم چشتی کے لیے ہے. ہاں اچھا. بڑا مؤثر اور اسکیل جہاں پکڑا وہاں پر خوبصورت ترین ادائیگی انہوں نے کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اللہ کریم سب کو کامیاب کرے. ٹھیک. نتائج مرتب ہو رہے ہیں اور اس دوران میں گزارش کروں گا سرور نقشبندی صاحب سے، اور اگر کوئی نیا کوئی تازہ کلام ہوا ہو تو. اور آپ نے سرور نقشبندی صاحب ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے تھے نعت کے اسلوب کے حوالے سے، تو کیا وہ بھی اپنے اختتام تک پہنچ گئی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. اور سب سے پہلے باقاعدہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ روفی صاحب نے کہا ہے
ہاں تو اس لیے یہ مجھے یاد رہے گا کہ کمپلیٹ ہونے کے بعد تو ظاہر ہے سب کہیں گے، واہ 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 لیکن روفی صاحب نے اس کا آغاز کیا، اس پہ کیا؟ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ایک تازہ نعت جزاک اللہ۔ ہماری بہت ہی محترم آپا ہیں حمیدہ شہین صاحبہ، ان کے غزل کا مصرع تھا جو مدینہ منورہ حاضری کے وقت میرے ذہن پہ سوار رہا، اور پھر میں نے ان کی اجازت سے اس مصرے کے اوپر نعت کے چند شعر کہے ہیں، جو آج کل پڑھ رہا ہوں اور بہت دوست اس کو پسند کر رہے ہیں۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، تو نگینا ہے تو نگینا ہے تو نگینا ہے، انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، تو نگینا یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نتائج میں اناؤنس کیے دیتا ہوں۔ جس طرح جج صاحبان کے کامنٹ سے بھی اندازہ ہوا کہ اسامہ رحمان آپ اچھا پڑھتے ہیں، پوٹینشیل رکھتے ہیں، لیکن پریکٹس کی ہے ضرورت، تو آج کی حد تک یہ مقابلہ نمبرز کی حد تک بہت اچھا آپ کے لیے ثابت نہیں ہوا، لیکن کون جانے کہ ہو سکتا ہے اس اعتبار سے آج کا مقابلہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو کہ حضرت صاحبہ نے کہا کہ آپ آج سے باقاعدہ محنت کا آغاز کریں۔ اب یہ محنت پھر تو اسکائی از دی لمٹ، آپ کو کہاں لے کر جائے گی انشاءاللہ، اور اس کا نقطہ آغاز آج کا یہ ایپیسوڈ بنے گا انشاءاللہ۔ تو
تو اسامہ کے لیے آج تھوڑا سا معاملہ مشکل رہا. سیکنڈ پوزیشن یعنی کہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر, فورتھ اسامہ ہے پر تھرڈ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں آج کے ہمارے دوست اسامہ ارشد. آج کے ہمارے تھرڈ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں اسامہ ارشد. سیکنڈ اور فرسٹ پوزیشن میں ہیں بلال بٹ صاحب اور اعظم چشتی صاحب. بلال بٹ اور اعظم چشتی, ان میں سے ایک کے نمبر ہے 77, ایک کے نمبر ہے 89. 12 نمبرز کا فرق ہے. 77 اور 89 نمبرز ہیں. 77 نمبرز حاصل کرنے والے ہمارے دوست, ہمارے بھائی کا نام ہے بلال بٹ یا اعظم چشتی. جو میں کہہ دوں, جو جج صاحبان نے بتایا ہے اس اعتبار سے 77 نمبرز ہیں اعظم چشتی کے, اور یہ بلال بٹ 89 نمبرز کے ساتھ آپ نے کوالیفائی کیا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. لیکن بہت اچھا آپ نے اعظم چشتی صاحب, اسامہ صاحب کیا کہنے, اور اسامہ رحمان صاحب انشاءاللہ آگے کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں انشاءاللہ. آج کا ایپیسوڈ اپنے اختتام کا پہنچا. کل رات 8 بجے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اہلا و سہلا مرحبا یا مجتبیٰ, اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. وہ آئے عرش کے تارے, ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے. رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راج دلارے, سبھی کے راج